بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معتکف کب مسجد سے نکل سکتا ہے؟ اگر درج ذیل حادثے پیش آ جائیں تو معتکف کے لیے اضطراری یعنی مجبوری طور پر مسجد سے نکلنا درست ہے۔ ایسی صورت میں وہ فوراً دوسری مسجد کی طرف منتقل ہو جائے، اس سے اس کا اعتکاف بدستور باقی رہے گا۔ وہ امور یہ ہیں: نمبر 1، مسجد کی عمارت منہدم ہونے لگے یعنی گرنے لگے۔ نمبر 2، مسجد کے ارد گرد آباد لوگ سب وہاں سے چلے جائیں اور مسجد میں باجماعت نماز موقوف ہو جائے یعنی نہ ہو۔ نمبر 3، کوئی زور آور یعنی طاقتور شخص معتکف کو زبردستی مسجد سے نکال دے۔ نمبر 4، کوئی ظالم معتکف کو گرفتار کر لے۔ نمبر 5، اس مسجد میں رہتے ہوئے اپنی جان یا مال کا دشمنوں کی طرف سے سخت خطرہ ہو۔ اگر کوئی معتکف بالقصد نماز جنازہ پڑھنے کے لیے مسجد کی حدود سے باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، البتہ اگر طبعی یا شرعی ضرورت کی وجہ سے مسجد سے باہر نکلا تھا اور واپسی میں بلا توقف نماز جنازہ میں شریک ہو گیا تو اعتکاف برقرار رہے گا۔ معتکف اگر قصداً مریض کی عیادت کے لیے باہر جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور اگر ضرورت کی وجہ سے باہر نکلا اور آتے جاتے راستہ بدلے بغیر کسی مریض کی عیادت کر لی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نوٹ: اور اگر اعتکاف واجب بن نظر میں پہلے ہی سے عیادت مریض وغیرہ کا استثناء کر لیا تھا تو دوران اعتکاف عیادت کرنے سے اعتکاف نہ ٹوٹے گا۔ معتکف شخص اگر ووٹ دینے کے لیے مسجد سے باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہ کسی معتبر ضرورت میں داخل نہیں ہے۔ بیڑی وغیرہ پینے کا عادی شخص استنجا وغیرہ کے لیے مسجد سے باہر نکلتے وقت اس ضرورت کو پورا کر لے، خاص اسی ضرورت سے مسجد سے باہر نہ جائے۔ اگر مسجد شرعی کی حد میں رہتے ہوئے غسل کا ایسا انتظام ہو کہ مسجد نل کے پانی سے ملوث نہ ہو یعنی پانی مسجد میں نہ پھیل جائے تو معتکف کے لیے مسجد میں ہر طرح کا غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر مسجد میں غسل کا ایسا انتظام نہ ہو تو واجب غسل کے لیے مسجد سے باہر نکلنا بالاتفاق جائز ہے۔ البتہ غیر واجب غسل مثلا بدن کی صفائی یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اگر مسجد سے باہر جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تاہم اگر بول براز یعنی پیشاب پاخانہ کی ضرورت کے لیے مسجد سے باہر نکلا اور وہی بعجلت یعنی جلدی سے بدن پر پانی بہا لیا تو اعتکاف میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اگر معتکف کو احتلام کی صورت پیش آ جائے تو اس سے اعتکاف فاسد نہیں ہوتا، تاہم اسے چاہیے کہ فوراً مسجد سے باہر جا کر طہارت یعنی پاکی حاصل کر لے۔ معتکف شخص کو احتلام ہو جائے اور سر دست مسجد سے نکلنے کا کسی عذر کی وجہ سے موقع نہ ہو تو وہ فوری طور پر تیمم کر لے اور جب تک باہر جانے کی سہولت ہو وہیں ٹھہرا رہے۔ اگر معتکف شخص بیمار ہو اور اسے مسجد سے باہر جا کر ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہو تو اس مقصد سے مسجد سے باہر جانے سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لیکن عذر کی بنا پر گناہ نہ ہوگا۔ حرمین شریفین میں کھانے کا سامان اندر لانے کی اجازت نہیں ہوتی، لہذا رمضان المبارک میں وہاں اعتکاف کی سعادت حاصل کرنے والے حضرات اگر مغرب کے بعد قریبی ہوٹل میں جا کر کھانا کھا آئیں یا باہری صحن میں نکل کر کھانا کھائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ طبعی ضرورت میں داخل ہے۔ البتہ کھانے کے بعد وہاں بیٹھے نہ رہیں بلکہ فارغ ہو کر فوراً مسجد میں آ جائیں۔ مسجد نبوی کے معتکفین پر لازم ہے کہ وہ صلاۃ و سلام کے لیے مسجد کی حدود سے باہر نہ جائیں، بلکہ ایسے وقت میں سلام کے لیے حاضری کا اہتمام رکھیں جب کہ مسجد سے باہر نہ جانا پڑے، مثلا اشراق کے بعد یا عصر کے 1 گھنٹہ کے بعد یا تراویح کے 1 گھنٹہ کے بعد وغیرہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔